اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے یعنی لوگوں کے دلوں کی غیب کی چابیاں ہیں، اور میں غیب بھی نہیں جانتا، اور میں نہیں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور جو لوگ تمہاری نگاہوں میں ہیچ ہیں ان کے بارے میں نہیں کہتا کہ اللہ انہیں اچھائی نہیں دے گا۔ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اگر میں انہیں دھتکاروں گا تو اس وقت میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا، پھر تم نے ہمارے ساتھ بہت جھگڑا اور سخت گفتگو کی، پھر ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو وہی تم پر اس عذاب کو لائے گا، اور تم اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی اگر میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں اور اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ یا کہتے ہیں کہ انہوں نے اس وحی کو خود گھڑا ہے۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر میں نے اسے خود گھڑا ہے یہ تو پھر میرا جرم مجھ پر ہے، اور تم جو جرائم یعنی کفر و تکذیب کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور تقدیر یہ ہے کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ پہلے ایمان لا چکے ان کے علاوہ ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ پھر اذیت رسانی اور تکذیب کے جو کام یہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے تم غم نہ کرو، اور ہمارے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرو، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں میرے ساتھ بات نہ کرنا، بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں۔ اور وہ کشتی بنا رہا تھا، اور جب بھی اس کے پاس اس کی قوم کے سردار گزرتے تھے اس کے ساتھ مسخری کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ مسخری کرتے ہو تو پھر بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ مسخری کریں گے جس طرح تم مسخری کرتے ہو۔ پھر عنقریب تم جان لو گے کہ کون ہے جس پر خوار اور رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے، اور کون ہے جس پر دائمی عذاب واقع ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اس میں ہر جنس کی جانوروں کی ایک ایک جوڑی نر و مادہ اٹھاؤ، اور اپنے گھر والوں اور اہل ایمان کو بھی اس میں سوار کرو، مگر جس کے بارے میں عذاب کا حکم گزر چکا ہے اور اس پر ایمان لانے والے بہت ہی کم لوگ تھے۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور کشتی انہیں پہاڑوں جیسے موجودوں اور کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے چل رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے کنارے پر کھڑے اپنے کافر بیٹے کنعان کو پکارا
کہ میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں آ جا اور کفار کے ساتھ شامل مت ہو جا۔ کنان بولا کہ میں عنقریب کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر جس پر وہ رحم فرمائے۔ اور دونوں کنان اور کشتی کے درمیان موج آ گئی، پھر وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اور کہا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو جذب کر لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا اور کام پورا کیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی۔ اور کہا گیا کہ ظالم قوم کے لیے رحمت سے دوری اور ہلاکت ہے۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکار کر کہا کہ رب میرے، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور بے شک تمہارا وعدہ سچا ہے کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو بچاؤ گے، اور تو سب سے زیادہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نوح، بے شک وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، بے شک وہ غیر صالح کام ہے۔ پھر جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کا مجھ سے سوال نہ کر، بے شک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں سے نہ ہونا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ رب میرے، بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر تو میری نادانی معاف نہیں کرے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو بے شک میں نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کہا گیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے کشتی سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ، تم بھی اور وہ امتیں بھی جو تمہارے ساتھ ہیں، اور تمہاری نسل سے کچھ امتیں کافر ہوگی جن کو ہم عنقریب فائدہ پہنچائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتاتے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم ان کو جانتی تھی۔ پھر صبر کریں، بے شک عاقبت یعنی آخری فتح اور کامیابی پرہیزگاروں کی ہے۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کی نسبی بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا کہ اے میری قوم، ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ شرک کا عقیدہ تمہاری بہتان تراشی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اے میری قوم، میں تم سے اللہ کا پیغام پہنچانے پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا پھر عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کے حضور میں توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے پے در پے بارش برسائے گا اور تمہیں طاقت پر طاقت میں بڑھائے گا، اور مجرم بن کر پیٹھ مت پھیرو۔ وہ بولے کہ اے ہود، ہمارے پاس تم نہ کوئی نشانی لائے ہو اور نہ ہی ہم تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں نے تم پر برائی اور جھوٹ مسلط کر رکھا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو
کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن باطل معبودوں کو شریک کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ پھر سب جمع ہو کر میرے خلاف مخفی تدبیر کرو، تم بھی اور تمہارے معبود بھی، پھر مجھے مہلت مت دو۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، جو بھی چلنے پھرنے والی چیز ہے سب کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگر تم پیٹھ پھیرتے ہو تو پھر بے شک جو پیغام دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ تمہیں پہنچا چکا ہوں، اور میرا رب تمہیں ہلاک کر کے دوسری قوم کو تمہارا جانشین بنائے گا، اور تم اسے نقصان دے نہیں سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے انہیں اپنی رحمت سے نجات دی، اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے بچایا۔ اور یہ ہیں قوم عاد والے جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر ظالم یعنی مخالف حق دین دشمن کے حکم کی پیروی کی، اور ان پر اس دنیا میں بھی لعنت مسلط کی گئی، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہے۔ سنو، بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ سنو، ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر لعنت ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔